معراج فرش پر. الحمدللہ اسی معراج سے ہمیں تحفہ ملا ہے نا. نماز مومن کی معراج. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کرائی. میں اسی لیے کہتا ہوں تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کرے. تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا. عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا. اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے ارے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا. دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا. اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی. سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی ارے چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا. چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا. اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم میدان محشر میں منہ دکھا سکیں لیکن ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ مصطفیٰ کریم ہماری شفاعت فرمائیں گے. بولو گے منہ کھولو گے کم سے کم ایسی محفلوں میں آؤ کہیں کا بولنا کام آیا نہ آئے. یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں بولنے پر آپ پر مصیبتیں برستی ہیں نا. یہاں بولیں گے تو رحمتیں برسیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو اور منہ کھولو لگے کہ ہاں سننے کے موڈ میں. میں زبردستی تقریر نہیں کرتا کیونکہ جانتے ہیں سوال مجھ سے بھی ہوگا سوال آپ سے بھی ہوگا. سوال مجھ سے ایسے یہ ہوگا کہ تم نے ایسی محفل میں کیوں پڑھا جہاں کے لوگ سننے والے نہیں. سوال ہم سے یہ ہوگا تم نے ایسی محفل میں میرے حبیب کا ذکر کیوں کیا جہاں کے لوگ سننے. اور جانتے ہیں آپ سے کیا سوال ہوگا کہ سنو مسلمانوں جس رسول نے پیٹ پر پتھر باندھے اور تمہاری بخشش کی دعائیں کی. جس رسول نے جسم پر پتھر کھائے ہیں اور تمہاری بھلائی کی دعائیں کی ہیں جب ان کی باتیں ہو رہی تھی تو تم ادھر ادھر کر رہے ہیں. جتنی ذمہ دار ہم ہیں نا اتنے ہی ذمہ دار آپ بھی. سوال دونوں طرف سے ہوگا. سوال ہم سے بھی ہوگا اور سوال آپ سے بھی ہوگا. اور میں ایک بات بتا دوں نسبتوں کے معاملے سے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن کھولو اس قرآن کو پڑھو. اللہ رب العزت نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازی بہت اچھے. فرمایا رب نماز کا حکم ہے لیکن تم یہ رب نے نہیں فرمایا کہ تم نمازی بہت اچھے. رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے. تم عمدہ لباس پہننے کے عادی لیکن دو چادریں کفن کی صورت میں لپیٹ لیتے ہو. تمہارے عقل و فراست پر دنیا ناز کرتی ہے لیکن تم گلی کوچوں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہو. پھر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا تم حاجی بہت اچھے. تم عالی شان گھروں میں رہنے کے عادی لیکن خیموں کا شہر آباد کر لیتے ہو. پھر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے ہو. رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم زکات دینے والے بہت اچھے. مال تمہیں بہت عزیز ہے لیکن راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جانتے ہو رب نے فرمایا تو کیا فرمایا. رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم امت سب سے بہترین ہو. تم امت سب سے بہترین. اور امت کس کی ہوتی ہے؟ کس کی امت ہوتی ہے؟ امت جو ہوتی ہے نا وہ رسول کی ہوتی ہے. امت جو ہوتی ہے وہ نبی کی ہوتی ہے. امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی. تم سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ میرے حبیب کی امت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی. عظمتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے. بلندیاں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملا ہے. عروج ملا ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملا ہے. تو اپنی نسبتوں پر جتنا ناز کرو. پاک ہے وہ ذات. جب کوئی کسی سفر کی سٹارٹنگ ہوتی ہے نا جب کسی کے سفر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ سفر کس نے کیا ہے نا. سوال ہوتے ہیں سفر کس نے کیا. پھر سوال ہوتا ہے کہ سفر کس نے کرایا. پھر سوال ہوتا ہے سفر کہاں سے کیا. پھر سوال ہوتا ہے سفر کہاں تک کیا. پھر سوال ہوتا ہے ارے یہ سفر کیا تو کس لیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.
سوال ہوتے ہیں سفر کس نے کیا، سفر کہاں سے کیا، سفر کس نے کرایا، سفر کہاں تک کیا، سفر کیا تو کس لیے کیا، ہے نا؟ اور پھر ایک سوال ہوتا ہے سفر کیا تو کب کیا، اور پھر ہوتا ہے ایک سوال اور کہ سنو یہ سب معاملہ ہوا تو کتنی دیر میں ہوا۔ تو پاک ہے، سفر کس نے کرایا؟ جو پاک ہے، سبحان اللہ جی۔ سفر کس نے کیا؟ بیابتے ہی اپنے بندے کو سفر کرایا۔ کب کرایا؟ رات کے مختصر سے ہی کسی سے کس لیے کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ جانتے ہیں جب کسی سفر کا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جب شب معراج مصطفیٰ کریم سفر کر کے واپس تشریف لائے تو حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت ام ہانی سے فرماتے ہیں کہ سنو، رات میں میرے رب نے مجھے سفر کرایا، مجھے سیر کرایا، مجھے سیر کرایا، اور میں جب گیا نا تو جانتے ہو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، جب آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس مختصر سے وقت میں نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، عرش اور لوح و کرسی دیکھے، میں نے مسجد اقصی گیا، میں نے ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک گیا، یہاں تک کہ اپنے رب سے ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وقت کتنا لگا؟ وقت اتنا لگا کہ مختصر سا وقت تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ اب جب یہ بات حضرت ام ہانی نے سنی نا تو کہا حضور آپ اسے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میں اب یہ صرف لوگوں کو بتاؤں گا، میں اب اسے مکے والوں سے کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت ام ہانی فرماتی نہیں حضور آپ بتائیں گے نہیں؟ کیوں نہیں بتاؤں گے؟ اگر آپ بتائیں گے تو آپ پر الزام لگائیں گے، آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ کے حوالے سے دو بڑی باتیں کہیں گے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نہیں میں تو بتاؤں گا کیونکہ میں دیکھ کے آیا، میں نے دیکھا ہے۔ اب جانتے ہیں تاریخ بتاتی ہے، علماء موجود ان سے پوچھیں، ایک حوالہ موجود ہے کہ حضرت ام ہانی نے کونین کے والی کے دامن تک کو پکڑا کہ حضور آپ نہ بتائیں ورنہ لوگ آپ کے دل کو دکھائیں گے، لیکن مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے نہیں میں بتاؤں گا۔ اور جب مصطفیٰ کریم بتاتے ہیں نا مکے والوں کو سنو، میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، وہاں میں نے جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، رب سے ملا اتنی دیر میں کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی۔ اب جب انہوں نے یہ سنا نا تو جانتے ہیں انہوں نے کہا اچھا اتنے سے وقت میں اتنے لمبا سفر، کئی سالوں کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے رات بھر میں، یہ کیسے ممکن؟ اب وہ ادھر ادھر کے سوال کرنے لگے، اب وہ ادھر ادھر کے سوال کرنے لگے، اب سوال ہونے لگا۔ اب جانتے ہیں مصطفیٰ کریم سے جب سوال ہونے لگا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں پریشان ہوا کہ دیکھتا ہوں کہ جبریل امین آپ ارشاد عرض کرتے ہیں اے کونین کے والی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ مسجد اقصی کو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے رکھ۔ اب جانتے ہیں وہ سوال کرنے لگے اچھا بتاؤ اگر تم مسجد اقصی گئے ہو تو بتاؤ مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ مکے والے سوال کرنے لگے بتاؤ کتنے دروازے ہیں؟ میں آپ سے ایک بات بتاؤں، آپ اس جلسے میں آئے ہیں نا، جلسے میں آئے ہو یا نہیں؟ کس لیے آئے؟ سونے کے لیے؟ تو بولو اور منہ کھولو، کس لیے آئے ہو؟ سننے کے لیے۔ میرے جانے کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ جو بول رہے تھے وہ کیسے تھے، ہے نا، تو کچھ تو بتاؤ گے، ہے نا، کچھ شکل و صورت ذہن میں یاد رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جلسہ آپ سننے کے لیے ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کا؟ جلسہ سننا، ہے نا، جلسہ ہی سننے آئے نا، تو آپ کو یہ ذہن میں میرا ایک خاکہ موجود رہے گا۔ اگر کوئی میرے حوالے سے پوچھائے گا تو کچھ نہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں، لیکن میں بتاؤں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بتاؤ جس جلسے میں گئے تھے وہاں ٹیوب لائٹ کتنی لگی تھی، ٹیوب لائٹ کتنے آئے ہو؟ ٹیوب لائٹ کتنے تو آئے نہیں، وہ جلسہ سننے آئے ہو، ہے نا۔ جانتے ہیں ان ظالموں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کھڑکیاں اور دروازے کتنے، کیونکہ وہ امتحان لینا چاہتے تھے مصطفیٰ کریم۔ مصطفیٰ کریم اب ایک ایک چیز بتانے لگے ہیں، اور جانتے ہیں
مصطفیٰ کریم جب سارے سوالوں کے جواب ان کے دیتے چلے گئے تب انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا راستے میں تمہیں ہمارا کوئی قافلہ بھی ملا تھا؟ بتاؤ کیا تمہیں ہمارا کوئی قافلہ بھی ملا تھا؟ کہا ہاں ایک قافلہ ملا تھا اور تمہارے قافلے کی ایک اونٹنی دوڑی تھی، دوڑنے کی وجہ سے وہ گر پڑی اور اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ اب جب انہوں نے اتنا اچھا بتاؤ وہ قافلہ آئے گا کب، لوٹے گا کب؟ تو جانتے ہیں مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بدھ کو شام تک آ جائے گا، بدھ کو شام سورج کے غروب ہونے تک آ جائے گا۔ اب مکے والوں نے شروع کر دیا پلاننگ، کیسے بھی ہو اس قافلے کو روکو، اسے پہنچنا نہیں ہے، کیونکہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے آج اسے جھوٹا ثابت کرنا، یہ ہے اناد اور دشمنی کا عالم۔ سوچیں پھر پلاننگ شروع ہوگی کیسے ہو قافلہ روکا جائے، لیکن جب بدھ ہو گئی مصطفیٰ کریم کی دیوانوں کی نظریں سورج پر پڑی ہوئی کہ حضور ابھی تو سورج ڈوبنے والا ہے لیکن قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب مکے والے خوش ہیں، جیسے جیسے سورج کی ڈوبنے کے قریب پہنچ رہا ہے ویسے ویسے مکے والوں کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ حضرت جبریل امین آ کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کونین کے والی فکر مند نہ ہو، آج کا یہ سورج تب تک نہیں ڈوبے گا جب تک وہ قافلہ وجود میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ آباد، اسلام، فیضان حضور مخدوم العالم، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الاولیاء، فیضان حضور فیضان اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ کہنا تھا ان کا، اب انہوں نے یہ کہا کہ سورج تو ڈوب رہا ہے لیکن قافلہ نظر نہیں آ رہا۔ ادھر دیوانوں نے آواز دی دیکھو وہ قافلے کی گرد و غبار نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے الحمدللہ عزتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں، عظمتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ آج لوگوں کو سوال ہوتا ہے نا، ہمیں ناز ہے کہ ہم جب محفلیں سجاتے ہیں تو کونین کے والی ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ کیوں؟ مکین گنبد خضرا مدینے سے تشریف لاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جانتے ہو جس کے سیر کا عالم ہو جب دیوانہ پکارتا ہے نا تو پھر مصطفیٰ کریم سیر نہیں پھر سفر کرتے ہیں۔ جب دیوانہ انہیں رو رو کر کے پکارتا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم سیر نہیں، ارے جب سیر سالوں کا سفر سیکنڈوں میں کریں تو اگر دیوانہ انہیں رو کر کے گڑگڑا کر کے پکارے گا تو میرا یقین اور ایمان کہتا ہے مصطفیٰ کریم پھر سیر نہیں بلکہ سفر کریں گے۔ تو عزتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ اور سننا چاہو گے میرا شب معراج کے حوالے سے میں باتیں کر رہا تھا، میں کہاں پہنچا تھا؟ حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب کو لے کر کے آؤ، جاؤ میرے حبیب کو لے کر کے آؤ اور بتاؤ اسے کسی کے ساتھ چلنا ہے کسی کے پاس چلنا ہے۔ اب اللہ کے مقدس سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین حضرت ام ہانی کے گھر کی چھت کو چیر کر کے داخل ہوتے تو دیکھتے کیا ہے کہ کونین کے والی آرام فرمائے، مصطفیٰ کریم آرام فرمائے، مصطفیٰ کریم کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، مصطفیٰ کریم آرام فرمائے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں نا تو رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ رب العزت تیرا حبیب تو آرام فرما، تیرا حبیب آرام کر رہا ہے، کیا میں اسے پکار لوں؟